बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम रमज़ान करीम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन किराम, आज पाकिस्तान के अंदर 80 से ज़ायद चैनल रमज़ान मुबारक के अंदर ऐसी नशरियात पेश करते हैं जिससे ये एहसास बहुत कम होता है कि ये इबादत का महीना है, ये परवरदिगार आलम को राज़ी करने का महीना है। यूँ बेहंगम किस्म के प्रोग्राम चल रहे होते हैं और मर्द व ज़न का इख्तिलात इस कदर ज़्यादा होता है कि वो जो रमज़ान मुबारक का तक़द्दुस है वो हमें पामाल होता नज़र आता है। लेकिन AQ TV आपके लिए एक संजीदा नशिस्त लेकर हाज़िर खिदमत होते हैं जिसका बुनियादी मकसद इस्लाम से और इस्लाम की जो अखलाक़ी अक़दार हैं उससे आगही है। आज जो आपके लिए टॉपिक लेकर हाज़िर खिदमत हैं वो है मुसावात मुहम्मदी दुनिया भर के अंदर एक ऐसा अछूता उन्वान है कि जहाँ पूरी दुनिया में औरत नाम को कोई इज़्ज़त हासिल न थी, जहाँ पर जो है वो एक बड़ी तादाद के अंदर हमारे मुआशरे के अंदर ग़ुलाम रखे जाते थे और उनको पाला जाता था और उनके साथ बहुत बदतरीन सलूक होता था। उस सारे माहौल के अंदर हमारे दीन इस्लाम ने मुसावात का एक ऐसा सबक दिया कि जिसके ज़रिए आज भी उम्मत मुसलमा फ़ख्र से सर बुलंद करती है। हम आज के मेहमानों से मुतारिफ़ होते हैं। आज के हमारे पहले मेहमान अहद हाज़िर के नामवर आलिम दीन अल्लामा मुफ्ती नवीद अहमद सियालवी साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। और दूसरे हमारे मेहमान हैं इज़्ज़त माब अल्लामा कमर इकबाल साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अल्लामा नवीद अहमद सियालवी साहब, मुसावात मुहम्मदी पे गुफ्तगू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मुसावात का मफ़हूम हमारे नाज़रीन के लिए बयान फरमाएँ ताकि आज के टॉपिक से उन्हें मुकम्मल आगही हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। कुरान ने मुसावात का जो दर्स दिया है, मुसावात का माना बराबरी का दर्स दिया है। जो भी इंसान दुनिया में रहते हैं वो किसी भी मज़हब से तल्लुक़ रखते हों, किसी दीन के मानने वाले हों, किसी रंग के हों या किसी भी जो है वो ज़िंदगी के शोबा के साथ ताल्लुक़ रखने वाले हों, तो सब इंसानों के हकूक़ बराबर हैं। इस हवाले से आप कुरान पाक के बाद हुज़ूर अलैहिस्सलाम की अहादीस को देख लें, आपके किरदार को देख लें कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दौर में अरब के अंदर जहाँ पर एक ग़ुलामी का तसव्वुर था, कोई ग़ुलाम अपने आका के साथ बराबर नहीं बैठ सकता था और उससे बात करने में भी उसको डर होता था, खौफ होता था और अपने आका को आका समझकर बात करता था। तो उस दौर में, जहालत के दौर में, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें मुसावात का दर्स दिया कि हज़रत सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब इस्लाम कबूल करते हैं, बारगाह रसालत माब में हाज़िर होकर अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस्लाम कबूल करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस सफ़ में सिद्दीक़ अकबर जैसा ताजर खड़े होकर नमाज़ पढ़ेगा उसी सफ़ में तुम भी नमाज़ पढ़ेगो। ऐसा नहीं कि तुम्हारा रंग काला है और तुम ग़ुलाम हो, तुम मंडियों में बिकते हो कि तुम किसी पिछली सफ़ में खड़े किए जाओगे, जहाँ पर मेरे सिद्दीक़ अकबर खड़े होंगे वहाँ पर तुम खड़े होकर नमाज़ पढ़ोगे। हज़रत बिलाल की ज़िंदगी को देखें। काबा शरीफ में जब फ़तह मक्का के मौका पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत बिलाल को काबतुल्लाह शरीफ के छत पर चढ़ाया। जलीलुल क़द्र सहाबा मौजूद थे जिनमें सैयदना सिद्दीक़ अकबर से लेकर मौला अली तक सारे सहाबा मौजूद थे, मगर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उनकी उस ग़ुलामी की जो ज़िंदगी थी उसके बाद जब हुज़ूर की ग़ुलामी में आए, उन्हें जो इज़्ज़त व वक़ार मिला, फरमाया कि सारे मेरे ताजिर सहाबा नीचे खड़े हैं, बिलाल तुम ऊपर चढ़ जाओ ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए ग़ुलाम पहले था और रंगत हम नहीं देखते, कलर हम नहीं देखते और उसकी ग़ुलामी हम नहीं देखते, हम तो सिर्फ़ उसके तक़वे को और उसकी खुदा खौफी को और अल्लाह की बारगाह में मकबूलियत को देखते हैं। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। अल्लाह की बारगाह में परहेज़गार को ही तक़वियत है और उसे ही फजीलत है और उसे ही बरतरी है, ना कि दौलत वाले को, ना कि हुस्न वाले को और ना कि बड़ी गाड़ी और बड़ी कोठी वाले को। इज़्ज़त अल्लाह की बारगाह में वही शख्स पाता है जिसके पास तकवा की नेमत होती है। आए हम भी इस मौके पर बराबरी का दर्स यही है कि जहाँ जहाँ भी जिस जगह भी लोग अपने अपने कामों में मसरूफ़ हैं, उन्हें चाहिए किसी इंसान को हकीर न जाने, किसी इंसान को अपने से हेच न जाने, बल्कि उसको इंसान होने के नाते बराबरी के साथ उसको अपने साथ चलाने की कोशिश करें। बहुत खूब क़िबला। यकीनन इस्लाम ने ग़ुलामी के तसव्वुर को ख़त्म किया और काबा की छत पे जब
نسل در نسل بکنے والے بلال حبشی نے چڑھ کے آذان دی، اس وقت سرداران مکہ جن میں ابو سفیان اور ان کے ہم عصر سرداران مکہ تھے جو کعبے میں غلام کو عبادت کی اجازت نہیں دیتے تھے، آج اس کعبے کی چھت پر بلال حبشی غلام رسول بننے کے بعد موجود ہیں، اور یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جو متقی اور پرہیزگار ہے وہی صاحب عزت ہے۔ اور آپ کو آتا دیکھ کر حسنین کریمین کہتے تھے ہمارے چچا بلال آ رہے ہیں۔ یقیناً یہ عزت اور یہ اکرام رسول اللہ کے دین نے مساوات کی صورت میں دیا۔ علامہ قمر اقبال صاحب مساوات محمدی ایک بہت بڑا نعرہ بھی ہے، ترہ امتیاز بھی ہے، اور سیرت طیبہ کا بڑا اہم پہلو بھی ہے۔ اس حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ مساوات محمدی ہے کیا؟ مساوات محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عملی طور پر کر کے دکھایا کہ مساوات یہ ہے کہ جس وقت خندق، غزوہ خندق ہے، کھودی جا رہی تھی تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ خود پتھر اٹھاتے اور پھر ان کو رکھتے، حتیٰ کہ سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ جب صحابہ ایک پتھر اٹھاتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام 2 پتھر اٹھا کے لے کے جاتے، حتیٰ کہ صحابہ یہ کوشش کرتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ بیٹھ جائیں اور ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حصے کا کام کریں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حصے کا کام کر کے دکھایا اور بتایا کہ اے لوگو، یہاں پہ اسلام کے اندر خطبہ حجۃ الوداع دے کے ساتھ بتایا کہ کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی مالدار کو کسی غریب پر، اور کسی بہت بڑے علم والے کو کسی ان پڑھ کے اوپر برتری حاصل نہیں۔ ہاں، اگر کسی کو کسی پر برتری حاصل ہے تو وہ محض تقویٰ اور پرہیزگاری کی بنیاد پر ہوگی، اور یہ ہمیں درس دے دیا امت محمدیہ کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو درس دیا کہ جو کوئی بھی تمہارے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری کا پہلو جس کے اندر عنصر زیادہ ہوگا وہی اللہ کے نزدیک پرہیزگار بھی ہے، اور وہی مقرب بھی ہے، اور وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ اور مقرب بندہ ہے۔ بہت خوب خطبہ حجۃ الوداع کا حوالہ دیا علامہ قمر اقبال صاحب نے، اور یقیناً خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور نے خواتین کے حوالے سے بھی فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ علامہ صاحب، مساوات کی جب بات آتی ہے تو مرد و زن کے اندر جو مساوات ہے اس کے اوپر بہت شدت سے بات کرنی چاہیے۔ جی بے شک۔ ہمارا معاشرہ اس وقت یقیناً جو مرد ہیں وہ غالب ہیں، اور عورتوں کو ایک بار پھر معقومی کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، اور ہم محسوس کرتے ہیں کہ عورتیں ہمارے معاشرے کے اندر شاید سیکنڈ کیٹیگری میں ہیں۔ جو اسلام میں مساوات کا تصور ہے اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے کہ ہمارے گھریلو، آئلی اور عملی معاشرتی زندگی میں مرد اور خواتین کے اندر کیا مساوات کا اسلام کوئی تصور پیش کرتا ہے؟ عرب کے اندر اسی بات کا جھگڑا تھا، جہاں پر بیٹی کو زندہ دفن کیا جاتا، عورت کی کوئی وقت، کوئی عزت، کوئی آبرو نہیں تھی۔ ماں کو، اپنی ماں کو منڈیوں میں بیچا جاتا اور ماں کے ساتھ نکاح کیا جاتا، ماں کے ساتھ، بہن کے ساتھ، اور ان رشتوں کا کوئی تقدس نہیں تھا، کوئی عزت نہیں تھی۔ مگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ طوفان تھا اور اس تضاد میں آ کر حضور نے جب سب نے کہا کہ بچیوں کو زندہ دفن کر دو چونکہ یہ نحوست ہوتی ہے، نعوذ باللہ، حضور نے فرمایا میری بیٹی تو میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ اس ماحول میں جب مرد عورت کو ایک جوتا تصور کرتے تھے، یعنی اسے پہنا پھر اتار کر دوسری پہن لی، ایک ٹیشو کی طرح عورت کی ریسپیکٹ عزت کی جاتی تھی۔ حضور علیہ السلام نے مساوات کا درس دیا۔ قرآن میں جہاں مردوں کے جو ہے وہ حقوق کی بات کی، وہاں پر عورتوں کے حقوق کی بات کی۔ پھر گھریلو زندگی میں آ جائیں، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے ہمیں ملتا ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ ہوں یا حضور کسی بھی اپنی زوجہ کے ساتھ ہوں، تو حضور کی زندگی سے آپ خود کھانا پکانے کے لیے ان کے ساتھ کام کرتے تھے، ان کے ساتھ ہیلپ کرتے تھے۔ ہر حوالے سے حضور علیہ السلام کی زندگی، حضرت سیدہ خدیجہ سے لے کر حضور کی ہر بیوی، ہر زوجہ کے متعلق کئی روایات موجود ہیں۔ اگر گھریلو زندگی میں دیکھنا ہو، مساوات کا درس دیکھنا ہو تو میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بڑھ کر نہیں ہے۔ معاشرتی لحاظ سے دیکھنا ہو تو حضور کی زندگی کا نمونہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ اور اسی طرح کسی حوالے سے بھی آپ جب مساوات کے درس کی بات کرتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی سے ہمیں مساوات کا درس دیا، تاکہ کوئی طبقہ بھی یہ نہ
کہہ سکے کہ اسلام نے میرا حق نہیں دیا، ہر ایک کو اسلام نے اس کا برابر حق دیا ہے۔ بہت خوب۔ علامہ قمر اقبال صاحب، پروگرام کے اختتام پہ میں چاہوں گا کہ جو ہمارے ہاں اس وقت رمضان المبارک ہے، تو عبادات کے اندر بھی کیا اسلام مساوات کا تصور پیش کرتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ جو اعلیٰ ہے اس کے لیے کوئی الگ سے عبادات ہوں اور جو اسفل یا غریب طبقہ ہے اس کے لیے عبادات الگ ہوں؟ کیا فرمائیں گے آپ؟ اسلام نے مساوات کا جو درس دیا ہے اور اس کا داعی بنا ہے، اس کا مین اور اس کا مقصد یہی ہے کہ اسلام نے سب سے پہلے تو اس کے اوپر بتا دیا عملی طور پر کہ جب کوئی نماز پڑھے گا تو وہاں پہ امیر اور غریب کا فرق نہیں دیکھا جائے گا، اس کے حسن و جمال، کسی کی بدصورتی کا اس کا عنصر اس کے اندر نہیں پایا جائے گا۔ ہاں، ایک ہی صف کے اندر امیر بھی کھڑا ہوگا، غریب بھی کھڑا ہوگا، اور اسی کے اندر سب لوگ یکساں برابری کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ نہ صرف نماز کے اندر بلکہ جب روزہ رکھنے کا وقت ہو تو فرمایا کہ اس کے اندر بھی یہ نہیں کہ امیر جس وقت چاہے اس وقت روزہ رکھے، بلکہ ایک وقت مقرر ہے شریعت کے اندر۔ مساوات کا اس سے بڑا مظاہرہ میں سمجھتا ہوں کچھ اور نہیں ہو سکتا کہ جب سحری کا وقت ہو تو ایک وقت کے اندر امیر اور غریب وہ سحری روزہ رکھے گا، اور جب افطاری کا وقت آئے گا تو وقت افطار بھی چاہے امیر ہو، غریب ہو، گورا ہو، کالا ہو، کوئی بھی ہوگا، وہ ایک وقت کے اندر وہ روزہ افطار کرے گا۔ اور اس سے علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ بہت خوب، بہت خوب۔ ہمارے معزز علماء کرام نے مساوات کے اوپر انتہائی خوبصورت گفتگو فرمائی۔ ناظرین کرام، پوری دنیا کے اندر جب ایک ہی لباس کے اندر، دو عنصری چادروں کے اندر شرق اور غرب سے آئے ہوئے مسلمان کعبۃ اللہ المشرفہ کے گرد جو ہے وہ طواف کرتے ہوئے لبیک اللہم لبیک کی صدا بلند کرتے ہیں، تو یہ پوری دنیا کو پیغام جاتا ہے کہ اسلام مساوات کا قائل ہے۔ اسلام نے عورت اور مرد کی تفریق کو ختم کر کے مساوات کا سبق دیا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک بار پھر خاندانی تفاخر، اونچ نیچ اور طبقاتی نظام ہمارے طبقاتی نظام تعلیم اور نصاب تعلیم کے سبب پھر سے ابھر رہا ہے۔ ایسے میں ضروری ہے کہ ہم مساوات محمدی کی طرف رجوع کریں تاکہ ہمارے ہاں کوئی طبقہ چھوٹا یا کوئی بڑا نہ ہو۔ برامن اور شودر کے تصور کو اسلام نے آ کر مٹایا، آقا اور غلام کے تصور کو اسلام نے آ کر مٹایا۔ اٹھ از سر نو دہر کے حالات بدل ڈال، تدبیر سے تقدیر کے دن رات بدل ڈال، پھر درس اخوت کی ضرورت ہے جہاں کو، آقائی و غلامی کے خطابات بدل ڈال۔ انشاءاللہ بہت جلد نئے عنوان، نئے مہمانوں کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔